اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلیں بات پہنچی تھی اس عکس اس تصویر تک. گفتگو کنید، بات چیت کیجئے. خوب ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اب اس تصویر میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک، اس تصویر کو دیکھ کر آپ لوگوں کو بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. خوب یہ جیسے لگتا ہے مدرسہ ہے، کلاس روم ہے، استاد ہے، طلباء ہے، خوب پڑھائی لکھائی کا ماحول ہے. خوب یہ تصویر میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے آپ لوگ آپس میں بات چیت کیجئے. مثلا سوال کیجئے ایک دوسرے سے، دوسرا جواب دے. مثلا انجا چیست، یہاں پر کیا ہے کہ ان کلاسس. خوب ان کلاس سے میز دارد، فرض کر لیں ہشت صندلی دارد، شش طلبے دارد. خوب اس طریقے سے ان طلبے چھی دارد، یا مثلا کہ در دست ان طلبے چیز، اس طالب علم کے ہاتھ میں کیا ہے، کہیں گے در دست ان طلبے کیفس، یا ان طلبے کیف دارد. یہ اس طریقے سے جتنی گفتگو ہو سکتی ہے آپ سے آپ گفتگو کیجئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. کل تصویر کو دیکھ کر کے تصویر کے متعلق کم سے کم 5 سوال جواب لکھ کر لائیے گا. ٹھیک، لکھ کے، ہاں لکھ کے لائیے گا. ٹھیک، سب کو لکھ کے لانا ہے. جی ٹھیک ہے تصویر صاحب. کو دیکھ کر کے تصویر کے متعلق، تصویر میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے متعلق 5 سوال 5 جواب. ٹھیک، چلے آگے بڑھتے ہیں. گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. خوب حرف فا تک پہنچے ہیں. خوب فارسی کے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ کہ جس میں حرف فا آیا ہوا ہے. پہلا کلمہ ہے فرودگاہ. فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ. فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ، جہاں سے ہوائی جہاز اڑتا ہے یا لینڈ کرتا ہے. ٹھیک، جہاں سے اڑتا ہے اور جہاں پہ اترتا ہے اس کو کہتے ہیں فرودگاہ. اصل میں یہ 2 کلمے سے مل کر بنا. ایک فرود ہے، ایک گاہ. گاہ کہتے ہیں جگہ کو، محل کو، مکان کو، پیلس. گاہ یعنی کہتے ہیں آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ. فروش گاہ، بیچنے کی جگہ. خواب گاہ، سونے کی یا رہنے کی جگہ. فرود کا مطلب ہوتا ہے نیچے آنا، اترنا. فرود یعنی اترنا، نیچے آنا. گاہ یعنی جگہ. فرود گاہ یعنی اترنے کی جگہ. ٹھیک، ان دونوں کو ملا کر کے اس کو بنایا گیا ہے جہاں جہاز اترتا ہے ایئرپورٹ کے لیے. ٹھیک، فرودگاہ یعنی جہاز اترنے کی جگہ یعنی ایئرپورٹ. ٹھیک، آپ اس کے لیے 2-3 جملے کہہ سکتے ہیں. کہیں گے ان فرودگاہ، فرودگاہ ہوا پیما دارد. ہو ان فرودگاہ بزرگس. ٹھیک، مسافر در فرودگاہ. ٹھیک، چلیں. اس کے بعد ہے کفش. کفش یعنی جوتا. ٹھیک، ایک جوتا ہوتا ہے، چپل ہوتا ہے. تو کفش کا مطلب چپل نہیں ہوتا ہے، جوتا یا سینڈل وغیرہ کو بھی کفش ہی کہتے ہیں. ٹھیک، تو چپل ہوتا ہے. دمپائی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ دمپائی. چپل کو کیا کہتے ہیں؟ دمپائی. دم پائی
لال میم دم، اسی میں پھر پے الف اور پھر آخر میں ڈبل یا دم پائی. لکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. ٹھیک، یہ دم پائی. چلے کفش یعنی جوتا، مردانہ ہو یا زنانہ ہو. ٹھیک، کیونکہ مردوں کے لیے بھی آتا ہے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی آتا ہے. مردوں کا الگ ہوتا ہے، خواتین کا الگ ہوتا ہے. مردانہ اگر کہنا ہو تو کہیں گے کفش مردانے. کیا کہیں گے؟ جینٹس کا اگر ہے، مردوں کے لیے مخصوص ہے تو کہیں گے کفش مردانے. اور اگر عورتوں کا ہے تو کہیں گے کفش زنانے. ٹھیک، چلے کفش یعنی جوتا. خوب، ان کفش سیاس من دو جفت کفش دارم، میں 2 جوڑے جوتا رکھتا ہوں. کفش در فروشگاس، جوتا سپر مارکیٹ میں ہے. خوب، پا در کفشس، پیر جوتے میں ہے نا. چلے یا کہیں گے جوراب در کفشس، موزہ جوتے کے اندر ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. کیف، کیف یعنی بیگ، کیف یعنی بیگ. اور لیڈیز پرس جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. کیف یہ الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں بھی مردانہ اور زنانہ بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن برصورت کلی طور پر کیف کا مطلب ہوتا ہے بیگ. ٹھیک، مخصوص ہو جائے گا کسی سے تو پھر ایک کلمہ بڑھانا پڑے گا اس کے سامنے میں. جیسے کفش میں بڑھایا تھا کیف مردانے، کیف زنانے، کیف کودکانے، بچوں کا اگر ہے. چلے ان کیفس، کیف صورتیس، کتاب در کیفس، کیف روے میزس. ٹھیک، ان پسر کیف ندارد، من 2 کیف دارم. خوب، چلے کیف. اس کے بعد ہے برف. برف یعنی برف، آئس. ٹھیک، خوب، برف سفیدس، برف سردس، برف در یخچالس. خوب، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں آپ. گوش کنیدو بخانید فرش، فرش یعنی قالین، فرش یعنی قالین. البتہ فرش کا مطلب صرف قالین نہیں ہوتا ہے. زمین پہ بچھانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو فرش ہی کہتے ہیں، چٹائی کے علاوہ. جیسے چادر وغیرہ ہے، موکٹ ہے. لیکن بصورت فرش زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ قالین کے لیے. ٹھیک، فرش زیادہ تر قالین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایران وغیرہ میں قالین کو ہی فرش کہتے ہیں. ٹھیک، فرش. ان فرشس، ان فرش بزرگس، فرش روئے زمینس، سفرے روئے فرشس. چلو اس کے بعد ہے فرزند. فرزند یعنی اولاد، بیٹا بیٹی دونوں کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فرزند اولاد ماں باپ کی جو بچے ہوتے ہیں. ٹھیک، فرزند. اب لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے. لڑکا ہے تو کہیں گے پسر، لڑکی ہے تو کہیں گے دختر. ٹھیک، اولاد اگر لڑکا ہے ٹھیک تو کہیں گے پسر، لڑکی ہے تو کہیں گے دختر. کہیں گے کہ آن مرد فرزند دارد، آن مرد یا آن خانم فرزند دارد. فرزند کوچک است.
فرزند در دست است. خب فرزند شیر میخورد. فرزند شیر میخورد. چلیں اس کے بعد ہے فانوس. فانوس یعنی لالٹین. فانوس یعنی لالٹین. پتہ نہیں یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی ہے. دیہات میں رہنے والے ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اس کا استعمال زیادہ تھا. جب بجلی کم تھی، لائٹ وغیرہ کا انتظام بندوبست کم تھا، خاص طور سے دیہات میں رہنے والوں کے لیے بہت دقتیں تھیں، تو یہ چیز رکھتے تھے گھر میں. ٹھیک، گھاسلٹ مٹی کا تیل اس میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک، اور ایک بتی ہوتی ہے، اس میں آگ لگا دی جاتی ہے، پھر شیشہ ہوتا ہے اوپر لگا دو تو ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے، یہ جلتا رہتا ہے نا. فانوس یہ لالٹین. خوب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان فانوسس. فانوس روشن اس. فانوس جل رہا ہے. فانوس در خانے اس. ٹھیک، لالٹین گھر میں ہے. چلو اس کے بعد فارسی. فارسی خوب یہ ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے. زبان کا نام فارسی ہے نا. پرشین جیسے اردو ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، گجراتی ہے، مراٹھی ہے، ایسے ہی فارسی ایک زبان. چلے اس کے بعد ہے فنجان. فنجان یعنی کپ. فنجان جس میں چائے پیتے ہیں. خوب چائے پینے کے لیے جو مخصوص ظرف ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کپ کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں فنجان. خوب ان فنجانس چائے در فنجانس. خوب من یک فنجان بزرگ دارم. میں ایک بڑا کپ رکھتا ہوں. من در فنجان چائے میں خورم. میں کپ میں چائے پیتا ہوں. چلیں اس کے بعد ہے فلفل. فلفل یعنی مرچی. فلفل یعنی مرچی. ابھی مرچی الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے، سمجھ، جس میں شملہ مرچ بھی آتی ہے اور لال مرچ بھی آتی ہے اور ہری مرچ بھی آتی ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ کالی مرچ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، سب کو کیا کہتے ہیں؟ فلفل. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب جس کی جو صفت ہے اس صفت کے ذریعے سے اس کو الگ کریں گے. مثلا کالی مرچ ہے تو اس کو کہیں گے فلفل سیاہ. کیا کہتے ہیں؟ فلفل سیاہ. خوب ہری بھری ہے تو اس کو کہتے ہیں فلفل سبز. اب اس میں بھی اگر ایران وغیرہ میں دو طریقے کی مرچی ملتی ہے، البتہ یہاں بھی ملتی ہے. ایک بہت تیز ہوتی ہے جو لگتی ہے، اور ایک بالکل معمولی ہوتی ہے، اس میں بالکل جو ہے تندی نہیں ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے نا. جو میٹھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلفل شیرین. ٹھیک، اور جو تیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلفل تند. کیا کہتے ہیں؟ فلفل. فلفل سیاہ، فلفل سبز، فلفل شیرین، فلفل تند. یہ تو صفتیں ہیں، صفت لگا دیں گے تو مخصوص ہو جائے گا. ویسے ایسے فلفل کہیں گے آپ تو فلفل یعنی مرچ کوئی سی بھی ہو. ٹھیک ہے، چلیں. خوب ان فلفلس. فلفل سیاس یا فلفل قرمزس. کیا کہیں گے؟ قرمز یعنی لال. قرمز یعنی لال. فلفل شیرینس کہیں گے ہاں مرچ میٹھی ہے، یا کہیں گے فلفل تندس تیز ہے. فلفل در مغازیس. چلیں اس کے بعد ہے فیل. فیل یعنی ہاتھی. خوب یہ کلمہ جو ہے وہ عربی میں بھی آتا ہے اور فارسی میں بھی. عربی میں بھی فیل ہی کہتے ہیں. قرآن میں ایک پورا سورہ ہے، سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ فیل یعنی ہاتھی. عربی میں بھی فیل ہی کہتے ہیں، فارسی میں بھی. چلے جلدی جملہ بولے. ان فیلس.
فیل در جنگل است، فلفل استغفر اللہ، فلفل فیل آج دارد، فیل بچے دارد، فیل چہار پاؤ بدو گوشت دارد، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فلفل برگ می خورد، پتے کھاتی ہے. چلے اس کے بعد ہے فلم. فلم یعنی ریل، فلم یعنی ریل جو کیمرے میں لگائی جاتی ہے تصویر کھینچنے کے لیے، ٹھیک، یا جو سنیما وغیرہ میں دکھاتے ہیں جس پہ ہوتا ہے سب کچھ، سمجھ رہے ہیں. ریل ہی بولی جاتا ہے، ریل ہی بولتے ہیں نا. تو فلم یعنی ریل ہے نا. البتہ جو چیز دکھائی جاتی ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اس کو بھی فلم ہی بولتے ہیں. تھیٹر وغیرہ میں جو دکھاتے ہیں اس کو بھی فلم کہتے ہیں. اور وہ چیز کہ جس میں یہ ساری چیزیں ضبط ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فلم ہی کہتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. فرودگاہ، پھر وہی آ گیا ایئرپورٹ، ٹھیک، اوپر گزر چکا ہے. اس کے بعد ہے فروشگاہ. فروش گاہ، فروش یعنی بیچنا، گاہ یعنی جگہ، بیچنے کی جگہ. لیکن یہ فروشگاہ کہا جاتا ہے بڑی دکان کو، سپر مارکیٹ جیسی چیز جو ہوتی ہے، ڈی مارٹ وغیرہ جیسے، کہ جہاں پر کھانے پینے کی اور روزمرہ کی ضروریات کی تمام چیزیں ملتی ہیں. سمجھ رہے؟ سپر مارکیٹ آپ بولو، فروشگاہ یعنی سپر مارکیٹ. ان فروشگاہ، فروشگاہ عدس دارد، فروشگاہ شیر دارد، فروشگاہ صابون دارد، فروشگاہ روغن دارد، جو بھی کہنا ہے کہہ سکتے ہیں آپ. فروشگاہ فرش دارد، فروشگاہ فنجان دارد. اوپر جو گزر گیا ہے اس کو جوڑ کر کے جملہ بنا سکتے ہیں. خوب. انشاء فروشگاہ نہ دارد. من کفش از فروشگاہ خریدم، میں نے فروشگاہ سے جوتا خریدا. چلے ابھی وہ فعل وغیرہ کا سکھائیں گے بعد میں آپ کو. چلے اس کے بعد ہے فٹ بال. کیا ہے؟ فٹ بال، وہی فٹ بال، ٹھیک. فٹ بال ایک اسپورٹ کھیل ہے، جانتے ہیں آپ. ایک بال ہوتا ہے جس کو ایک بڑے سے میدان میں دونوں طرف سے 10 کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک، بول بولے کر کے دوڑتے ہیں. اور ایک نیٹ لگا ہوتا ہے، اس نیٹ کے اندر جو ہے بال کو ڈالنا ہوتا ہے، جس کو گول بولا جاتا ہے اگر چلا جائے. چلو یہ سب جانتے ہیں، توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. فٹ بال یعنی فٹ بال. خوب. ہاں خوب. ان فٹ بالس، گیند کو نہیں کہتے فٹ بال، سمجھ رہے ہیں؟ کھیل کو اصل کہتے ہیں. بھلا گیند کو کیا کہتے ہیں؟ توپ کہتے ہیں. اصل چلیں اب فٹ بال کے لیے فعل لانا پڑے گا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. جیسے من فٹ بال دوست دارم، طلبہ روز جمعے فٹ بال بازی می کنند، طالب علم جمعے کے دن فٹ بال کھیلتے ہیں. خوب. اس کے بعد ہے فوت. فوت یعنی پھونک مارنا. فوت یعنی پھونک مارنا. اب غبارہ پھلاتے ہو، کیسے پھلاتے ہو؟ پھونک مارتے ہو نا. یہ جو پھونک مارتے ہیں ہوا بھرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں فوت. یا دیکھا ہوگا بچے جھاگ وغیرہ بنا کر کے، ٹھیک، اس جھاگ کو اڑاتے ہیں ہلکی سی پھونک مار کے، ہے نا. اسی کو جو پھونک ماری جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں فوت، ہے نا.
خوب چلیں، اس کے لیے کیا جملہ بنائیں گے؟ اب جو جملے بنائیں گے وہ ہم ہی سمجھیں گے، آپ لوگ تو سمجھیں گے نہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مشرکین چراغ رسالت کو اپنی پھوت کے ذریعے سے، یعنی اپنی پھوکوں کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مشرکان می خواہن چراغ رسالت را با پوت خاموش کنن، مشرکین نمی توانند با پوتشان چراغ رسالت را خاموش کنن۔ من بافوت فانوس خاموش کردم، من بافوت فانوس را یا شمع را خاموش کردم، میں نے پھونک مار کر کے موم بتی بجھائی۔ یا کہیں گے این دختر، غبارے کو کہتے ہیں باد کنک، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو کہیں گے کہ این دختر بافوت باد در باد کنک فوت می زند، این دختر در باد کنک فوت می زند۔ چلیں، اس کے بعد ہے یہ کامل کنید۔ خوب جو کچھ آپ نے اوپر پڑھا ہے اسی کو ناقص صورت میں دیا ہوا ہے، ٹھیک، اس کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے رودگاہ، یہاں فا مسنگ ہے تو فا لگا دیں گے، فرودگاہ۔ نوس ہے، یہ فے اور الف، فانوس، اس کے بعد یہ خالی لام ہے تو فا یا ہے نا فی آپ کو لکھنا ہے، فیل، یہ اس طریقے سے یہ پورا درس۔ اس کے بعد مانند نمونے بے نویسید، نمونہ جس طریقے سے دیا ہے اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک۔ ابھی اس درس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور آپ لوگوں کو فعل کی آموزش دینی ہے۔ فعل کے سلسلے میں پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اب یہ درس سمجھیے گا، پوری توجہ لگائیے گا ادھر۔ اس سے پہلے کہ دروس میں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ افعال جو ہیں وہ مصدر سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مصدر، ٹھیک۔ مصدر کے بارے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، مصدر اسے کہتے ہیں جو کسی فعل پر دلالت کرے، کسی بھی فعل پر، کسی بھی کام کو جو بتائے اسے کہیں گے مصدر۔ جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی کام پر دلالت کرے، ٹھیک۔ جیسے کھانا، پینا، رونا، سونا، جاگنا، ہنسنا، ٹھیک۔ تو بھی اس طریقے سے آپ ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں۔ جس میں بھی کوئی عمل ہوگا، کوئی فعل ہوگا، کوئی کام ہوگا، اس کو کہیں گے مصدر۔ جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی فعل کو بتائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اچھا، مصدر کی فارسی میں ایک پہچان بتائی گئی ہے، علامت بتائی گئی ہے۔ آپ علامت کے ذریعے سے مصدر کو پہچان سکتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کی ایک پہچان ہے، آپ اس پہچان کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے کہ نہیں ہے۔ مصدر کی دو پہچان ہے، مصدر کی پہچان، مصدر کی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، مصدر کی پہچان دو چیزیں ہیں۔ ایک پہلی پہچان یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں دن یا تن، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں دن یا تن ہے تو یہ ایک علامت، دوسری کا مطلب دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے، اس سے دوسرے افعال فعل کی جمع ہے، افعال بنتے ہوں۔
یہ دو چیز اگر کسی میں ہے تو سمجھیے کہ وہ مصدر ہے. دن اور تن ہے اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہیں، اس سے دوسرے فعل بنائے جا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مصدر. ٹھیک، جیسے خوردن کیا ہے؟ خوردن، یہ کیا ہو گیا؟ دن ہے، مصدر ہو گیا مصدر. کھانا. خوردن نوشتن، لکھنا. خوردن کھانا، نوشتن لکھنا. اب اس سے دوسرے فعل بنائے جا سکتے. اس نے کھایا، اس نے کھایا تھا، وہ کھائے گا. نوشتن اس نے لکھا. ٹھیک، تو یہ مصدر سمجھ میں آ گیا. مصدر سمجھ میں آیا نا. اس طریقے سے آپ کو فارسی زبان میں بے شمار مصدر ملیں گے. مصدر کو یاد کرنا پڑتا ہے. مصدر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فارسی یاد زبان کرنا سے پڑتا ہے. ڈھونڈ کر کے یاد. ہماری اردو زبان میں مصدر کی ایک مستقل کتاب ملتی ہے جس کا نام ہے تسہیل المصادر یا آمد نامہ. الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ تسہیل المصادر یا آمد نامہ. یہ ہر فارسی پڑھنے والے کے پاس ہونی چاہیے. تسہیل المصادر یا آمد نامہ جو بھی فارسی پڑھتا ہے، فارسی پڑھنے والے کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. اس میں الف با کے اعتبار سے بہت سارے مصادر دیے گئے ہیں. جیسے یہ ابھی فارسی جو آپ پڑھ رہے ہیں تو دیکھا آپ نے کیسے الف با کے حساب سے آیا ہے. پہلے ایسے الفاظ کی جس میں الف آتے، پھر بے، پھر تے، پھر سے، اس طریقے سے. ایسے یہ مصدر کی کتاب میں آپ جائیں گے تو الف سے مشہور مصدر زیادہ استعمال ہونے والے کون ہیں؟ جیسے آمدن، آراستن، آروغیدن، آرامیدن. پھر بے سے آ جائے گا تو باختن، بوسیدن وغیرہ وغیرہ. یہ اس طریقے سے الف سے لے کر کے یا تک اس میں سب مصدر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک، وہ کتاب ہونی چاہیے آپ کے پاس. کہیں سے لائیے، باہر صورت چلے. تو مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل پر دلالت کرے. فارسی زبان میں مصدر کی پہچان دن یا تن کا آخری میں ہونا اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہوں. جیسے خوردن، نوشتن. اب یہ مصدر ہو گئے خوردن اور نوشتن. اب میں بتا رہا ہوں فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل یعنی کام، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وقت. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. فعل ماضی. جو بیتے ہوئے سمے میں، گزرے ہوئے وقت میں جو کام انجام پا چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے، اس کو کہیں گے فعل ماضی. ٹھیک. اب یہ جو فعل ماضی ہے خود اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. جیسے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ وغیرہ وغیرہ. ابھی اس سب کو رہنے دو. ابھی فی الحال فعل ماضی مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. اب گزرا ہوا زمانہ چاہے قریب کا ہو، چاہے دور کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں. یہ فعل ماضی یہ مصدر سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے فعل ماضی؟ مصدر سے. اگر آپ کو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کو مصدر سے پہلے ماضی بنانا پڑے گا. مصدر سے ماضی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے آخر سے جو نون ہے، نون کو حذف کر دیں گے. کیا کریں گے؟
حذف کر دیں گے، حذف کر دیں گے یعنی گرا دیں گے، نون کو کیا کریں گے؟ کٹ کر دیں گے، مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیں گے، گرا دیں گے تو فعل ماضی ہو جائے گا، جیسے خوردن سے کیا ہو جائے گا؟ خورد، نوشتن سے کیا ہو جائے گا؟ نوشت، ٹھیک، یہ بن گیا آپ کے ماضی، خورد اس نے کھایا، نوشت اس نے لکھا، ٹھیک، اب یہ پہلا صیغہ بن گیا، 5 صیغے اور آپ کو بنانے ہیں، کیونکہ فاعل 6 طریقے کا ہوتا ہے نا، یا غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا متکلم، غائب میں یا واحد غائب ہوگا یا جمع غائب ہوگا، حاضر میں بھی یا واحد حاضر ہوگا یا جمع حاضر ہوگا، متکلم میں بھی یا واحد متکلم ہوگا یا جمع متکلم ہوگا۔ تو یہ جو پہلا صیغہ بنا ہے یہ کس کا ہے؟ واحد غائب کا، کس کا ہے مولانا؟ واحد غائب، واحد غائب۔ اب جو باقی 5 صیغے بچتے ہیں، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع، وہ یہ پہلے والے صیغے سے بنیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، دارم داریم والے میں یا ہستم ہستیم والے میں، اس میں علامتیں بڑھائیں گے۔ یہ پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا، جمع غائب کا، تو اسی کے آخر میں نون ڈال، جمع غائب بن جائے گا، یا بڑھا دو واحد حاضر، یہ ڈال بڑھا دو جمع حاضر، میم بڑھا دو واحد متکلم، یہ بڑھا دو خورد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم، خوردید، خورد اس نے کھایا، خوردند ان سب نے کھایا، خوردی تم نے کھایا، خوردید تم سب نے کھایا، خوردم میں نے کھایا، خوردین ہم سب نے کھایا۔ ادھر آ جاؤ، نوشت اس نے لکھا، نوشتند ان سب نے لکھا، نوشتی تم نے لکھا، نوشتید تم سب نے لکھا، نوشتم میں نے لکھا، نوشتین ہم سب نے لکھا، ہم سب نے لکھا۔ تو یہ کم سے کم آج کے درس میں یہ اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک مصدر اور ایک ماضی مطلق۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی فعل کو بتائے، جیسے لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، مارنا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مصدر کی پہچان کیا ہے؟ فارسی زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں دن یا تن ہو اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہوں، ختم ہو گیا مصدر۔ فعل ماضی، فعل ماضی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بتائے، ٹھیک، یہ ماضی ہو گیا۔ اب یہ فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ کہنے فعل ماضی آخری نون کو گرا کر مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے مصدر سے بنتا ہے؟ مصدر اس کے کا آخری نون آخر گرانا سے ہوتا ہے۔ نون کو حذف کر دیا جائے، گرا دیا جائے تو فعل ماضی بن جاتا ہے، جیسے خوردن سے خورد، نوشتن سے نوشت۔ اب میں 10 مصدر آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک، آپ ہر ایک سے ماضی بنا سکتے ہیں۔ خوردن سے خورد، خاستن سے خاست، خابیدن سے خابید، ٹھیک، نوشتن سے نوشت، نامیدن سے نامید۔ خوب، اب الف با سے لائیے، آمدن سے آمد، ٹھیک، آرامیدن سے آرامید، آروغیدن سے آروغید، ٹھیک، پختن سے پخت، چشیدن سے چشید، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہو گیا آپ کے، اور باقی جو 5 صیغے بچتے ہیں وہ 5 صیغے ماضی کے پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ پہلے صیغے میں
علامتوں کا اضافہ کریں گے، علامتیں بڑھائیں گے تو صیغے بنتے جائیں گے۔ جمع کی علامت ہے نون دال، تو واحد سے کے آخر میں جو پہلا صیغہ ہے، پہلے صیغے کے آخر میں اگر نون دال بڑھا دیں گے تو جمع غائب کا بن جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے واحد حاضر کی علامت ہے یا، پہلے صیغے کے آخر میں یا بڑھا دیں گے واحد حاضر بن جائے گا۔ یہ دال جمع حاضر کی علامت ہے، پہلے صیغے کے آخر میں یہ دال لگا دیں گے جمع حاضر ہو جائے گا۔ میم واحد متکلم کی علامت ہے، پہلے صیغے کے آخر میں میم لگا دیں گے واحد متکلم۔ جمع متکلم بنانا ہے، جمع متکلم کی علامت ہے یہ میم، آخر میں یہ میم لگا دیں گے جمع متکلم۔ تو کل یہ 6 صیغے ہو جائیں گے۔ خوردن سے ہو جائے گا خرد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم، خوردیم۔ نوشتن سے ہو جائے گا نوشت، نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم۔ ٹھیک، یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ کل پوچھتا ہوں۔ چلیں، کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟